الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مطہرات میں سے چوتھا مطہر یعنی پاک کرنے والی چیزوں میں سے جس مطہر یعنی پاک کرنے والے کا ذکر چوتھے مرحلے میں کیا جاتا ہے عموماً وہ ہے استحالہ۔ استحالہ کے بعد ایک اور مطہر کا ذکر ہوتا ہے اور وہ ہے انقلاب۔ بعض مراجع الزام نے استحالے اور انقلاب کو الگ الگ بیان کیا اور بعض نے جیسا کہ امام خمینی نے فقط استحالے کا ذکر کیا، انقلاب کا ذکر نہیں کیا، اور جو بھی مسائل انقلاب کے تھے اس کا ذکر استحالے میں کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مطہرات کی تعداد کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض بزرگان نے 12 کہا اور بعض نے 10 کہا اور بعض نے 11 کہا، لیکن اگر ان کے فتووں پر دقت کی جائے تو کسی بھی ایک چیپٹر کے ضمن میں 2 چیزیں بیان ہوئیں یا بعض جگہ 3 چیزیں بیان ہوئیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہے وہی مسئلہ لیکن ہیڈنگ الگ الگ تھی۔ تو چوتھے مرحلے میں جس مطہر کا ذکر کیا وہ ہے استحالہ۔ استحالہ کیا چیز ہے؟ استحالہ یعنی کسی بھی چیز کی جنس بدل جانا، اور اگر اسے بہت واضح کیا جائے تو کوئی نجس چیز اس طرح سے پاک چیز میں بدل جائے کہ اب اسے وہ نام نہ دیا جائے، یا اگر جنرل پبلک کے سامنے اسے رکھا جائے تو کہا جائے کہ اب یہ وہ نہیں ہے، یعنی جنس بدل جائے۔ پہلے وہ ایک نجس چیز تھی اور اب وہ بدل کر ایک پاک چیز ہو جائے۔ اب چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جس سے خود بخود واضح ہو جائے گا کہ استحالے کے بعد کس طرح سے چیز پاک ہوتی ہے۔ ایک مشہور مثال، معروف مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ کتا عین نجس ہے، سور عین نجس ہے۔ فرض کریں کتا یا سور کسی نمک کی کان میں گر جائے، چاہے وہ خشک کان ہو یا کسی ایسے تالاب میں گر جائے کہ جو نمک کا تالاب ہے، یعنی اتنا زیادہ وہاں پر نمک ہے کہ جو چیز بھی گرے تو تدریجاً کیمیکل ری ایکشن کے بعد کچھ دن میں وہ نمک بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک کان میں یا ایک نمک کے تالاب میں کتا گر گیا، اور گرنے کے کچھ عرصے کے بعد، اب وہ سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، اب وہاں پر کتا اس صورت میں نہیں رہا بلکہ وہ نمک بن گیا۔ اب اگر وہ نمک بن چکا ہے تو کہا جائے گا یہ پاک ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ فقط گوشت نمکین ہو جائے بلکہ وہ نمک بن جائے۔ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ بعض ڈھانچوں کے بارے میں اور فاسلز کے بارے میں دیکھیں اور ریسرچ کریں تو فرض کریں کتے کی ہڈی ہو جو کئی ہزار سال بعد پتھر میں بدل چکی ہو، تو کیا اسے اب پتھر بننے کے بعد کتے کی ہڈی سمجھا جائے گا؟ اور کیونکہ کتے کے جسم کا ہر حصہ نجس ہے اور عین نجس ہے تو کیا اس ہڈی کو نجس مانا جائے گا؟ تو یہاں پر معیار یہ ہے، کہا جائے گا اگر یہ کتا یا کتے کی ہڈی سے کہا جا رہا ہے یا کتے کا جز کہا جا رہا ہے تو یہ ابھی بھی عین نجس ہے اور یہ چیزوں کو نجس کر دے گی اگر اس کو گیلا ہاتھ لگے یا گیلی کوئی چیز لگے، یا یہ خود تر ہو یا کسی تر چیز میں گر جائے۔ لیکن اگر یہ کئی ہزار سال کے بعد یا کئی سال کے بعد نمک میں گرنے کے بعد پتھر، یا یہ کہ اب وہ نمک بن چکی ہے تو کہا جائے گا اب اسے پتھر سمجھا جائے گا اور پتھر پاک ہے، یا اسے نمک سمجھا جائے گا اور نمک پاک ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ اس میں استحالہ ہوا یا نہیں ہوا، استحالے کے ذریعے سے چیز پاک ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جو پہلی والی صورت تھی وہی اب مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک کتا کسی نمک کی کان میں گر جائے اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ پوری طرح سے نمک بنا یا نہیں بنا، تو کہا جائے گا ابھی بھی یہ کتے کے حکم میں،
عین نجس ہے. جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ نمک بن چکا ہے اس وقت تک یہ چیز نجس رہے گی. اسی طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی نجس چیز میں کیڑے پڑ جائیں، فرض کریں کہ ایک مردار یعنی ایک مردار جانور کہ جو عین نجس تھا اس میں کیڑے پڑ گئے، اور ان کیڑوں کا جو رشد و نمو ہوا یعنی جو ان کی گروتھ ہوئی وہ اسی نجاست کے ذریعے سے ہوئی، تو کیا یہ کیڑے نجس ہیں؟ تو کہا جائے گا وہ چیز نجس تھی، لیکن وہ چیز کیڑوں میں بدل گئی اور کیڑوں کا جسم اس چیز سے بدلا تو کیڑا پاک ہے جب تک کہ اس پر نجاست نہ ہو. تو یہاں پر مثال دی جاتی ہے کہ انسانی فضلہ یعنی پیخانہ اگر کیڑے میں بدل جائے تو کہا جائے گا یہاں پر استحالہ ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور نجس چیز کھائے، فرض کریں گائے نے نجس پانی پیا یا نجس گھاس کھائی، اب جو اس کا پیشاب پخانہ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا اس کے بارے میں وہی حکم ہے کہ جو حلال گوشت جانور کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا گائے نے نجس پانی پیا تھا تو پیشاب بھی اس کا نجس ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ گائے نے نجس پانی پیا تھا لیکن قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہیں. پاک سے کیا مراد ہے؟ قطعی مراد نہیں اس کو کھایا جائے، بلکہ پاک سے مراد یہ اگر اس کی چھینٹیں آئیں تو کیا جس چیز پر چھینٹیں آئیں وہ چیز پاک تصور کی جائے گی. آیا کسی لباس پر اگر گائے کے پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں تو کیا اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ گائے کا پیشاب پاک ہے ان معنی. لیکن اگر حرام گوشت جانور کے پیشاب کی چھینٹ آ جائے اور ایک سوئی کے نوک کے برابر وہ چھینٹ ہو تو یہاں پر کیا حکم ہوگا؟ یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ لباس نجس ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ حرام گوشت جانور کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے. تو یہ تو تھی چند مثالیں استحالہ کے بارے میں.